الحمد لله لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم. محترم حاضرین، جو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر. اے میرے بندو، میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دو. وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو ایک عام آدمی ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی مدارس کے نام کر دی اور عالم دین کہلایا. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل کے ترازو میں اس بات کو تولے تو ہمیں کیا جواب ملے گا؟ آپ کسی بھی دور میں کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر دور میں جب بھی باطل طاقتیں اسلام سے ٹکرائی ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ وقت کے علماء ہی نے سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے. آپ کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی فتین کے فتنے، حاسدین اور دشمن طاقتیں اسلام سے، ایمان سے ٹکرانے کی کوشش کریں، جب ان کا رد کیا تو علماء نے کیا. نہ کوئی تاجر اٹھ کر آتا ہے، نہ کوئی بنیا اٹھ کر آتا ہے، نہ کوئی پولیس کا محکمہ آتا ہے. صحابہ کرام کے دور سے بعد آج تک ہر دور میں جب بھی بڑی بڑی طوفانی طاقتوں کو ختم کیا تو ان طاقتوں کو ختم کرنے والے علماء کرام تھے. اس کی مثال ہم دیکھیں، شروع زمانے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے. اس کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا نظریہ پیش کر رہے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. جب یہ بادشاہ نے
امام احمد بن حنبل کے زبانی یہ الفاظ سنے کہ یہ قرآن کو مخلوق کہنے کے قائل نہیں ہے، اپنی بات منوانے کے لیے قید میں ڈال دیا. اور ایسی ایسی سزائیں تھیں، یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو کوڑا امام احمد کو مارا جاتا تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ ایک کوڑا مارنے کے بعد جلاد دوبارہ کوڑا مارنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لہذا دوبارہ کوڑا مارنے کے لیے پھر دوسرا جلاد آتا تھا، پھر وہ ایک کوڑا مارتا تھا، پھر دوبارہ کوڑا مارنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، پھر اگلا کوڑا مارنے کے لیے اگلا جلاد آتا تھا. اور مورخین نے لکھا ہے وہ کوڑا اتنا خطرناک، کہتے ہیں اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی بل بلا جائے. اس کوڑے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا جاتا تھا. اس کے بعد کہا جاتا تھا بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر آتا تھا اور ان سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم مان لو، اگر تم نے میری بات مان لی پھر میں تمہاری اپنے ہاتھوں سے بیڑیاں کھولوں گا، اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گا. امام احمد نے فرمایا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں ہے، مجھے بتا دو میں کہہ دوں گا. اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا طلاق کے مسئلے پر. وقت کے بادشاہ نے ان سے فتویٰ مانگا، جو فتویٰ وہ چاہ رہا تھا امام مالک نے وہ فتویٰ تو دیا نہیں، جو حقیقت ان کے نزدیک تھی اس پر فتویٰ دیا. بالآخر اس نے اصرار کیا کہ بھائی جو بات میری ہے اس پر فتویٰ دو. جب امام مالک نہ مانے اور اس نے دیکھا کہ یہ نہیں ٹوٹیں گے، اس کے بعد اس نے ظلم اور بربریت کی انتہا کری. وقت کے امام کا چہرہ کالا کیا، گدھے کے اوپر بٹھایا، پورے شہر میں گھمایا تاکہ میری بات کا انکار کرنے والے کا حشر آج دنیا دیکھ لے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دل دیکھیے، ان کا کلیجہ دیکھیے. جب گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے چہرہ کالا تھا تو آواز لگا رہے تھے اے لوگوں میرا چہرہ کالا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تم مجھے نہ پہچانو، جان لو میں ہوں مالک بن انس، میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ فتویٰ دیتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے، میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں. یہ دور کی باتیں ذرا قریب آئیں. قریب کے زمانے میں ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اوپر انگریزوں نے جب قبضہ کیا ہوا تھا اور پورا اس کو اندلس بنانا چاہ رہے تھے، اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دیا اور فتوے میں لکھا کہ انگریزی گورنمنٹ کی نوکری کرنا حرام ہے. انگریزی گورنمنٹ کی نوکری کرنا حرام ہے. فتویٰ دینے کے بعد مولانا کو اتفاق ہوا، حج کرنے چلے گئے. لاہور میں مولانا کا فتویٰ جج کی ٹیبل پہ رکھا اور کہا جی یہ دیوبند کا کوئی عالم ہے، یہ فتویٰ دیتا ہے، کیا کیا جائے؟ فوراً پھانسی کے آرڈر آ گئے. مولانا حج کر کے واپس آئے، دیوبند سے گرفتار کیا. جب دیوبند سے گرفتار کیا اور لے جانے لگے وہاں لاہور کی طرف، تو ایک کپڑا مولانا نے اپنے ساتھ بغل میں دبا لیا. اور جب جج کے سامنے پیشی ہوئی ہے تو اس جج نے کہا مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہماری حکومت میں نوکری کرنے کے خلاف فتویٰ دیا ہے اور یہ فتوے کی کاپی ہمارے پاس رکھی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ تو مولانا کہنے لگے ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اور آئندہ بھی میرا یہی فتویٰ رہے گا. تو انگریزی جج نے کہا مولانا آپ جانتے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو جو کپڑا مولانا دیوبند سے ساتھ لے کر چلے تھے وہ کپڑا بغل میں سے نکالا اور جج کی ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگے میں جانتا ہوں انجام کیا ہوگا، دیوبند سے چلتے ہوئے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں، اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں. بہرحال یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں
کہ جب جب وقت پڑا ہمارے اکابرین نے ہمیشہ ہمیشہ قدم بیشی فرمائی، ہمیشہ آگے سے آگے رہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں علماء کا تصور کیا ہے آج کے موجودہ دور میں، آج کے اس موجودہ دور میں آج علماء کا تصور ہماری نظروں میں کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا جذباتی نہ ہو جاؤں، باقی میں جذباتی بہت زیادہ ہوں طبیعت کے اعتبار سے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات کو سیدھے سیدھے طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ معاف کیجیے گا اگر تلخی ہو جائے، لیکن آج ہمارے یہاں امام یا مؤذن کا درجہ نوکر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج ایک مؤذن کی حیثیت ہماری نظر میں ایک نوکر سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اذان دینے کی فضیلت پتہ چل جائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مؤذن کو اذان دینے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤذن کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر کی مٹی یا کیڑے اس کو کھا نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں، ہمارے آج کے آس پاس کے ماحول میں، خاص طور پر میرے پرانی دلی میں دوزخ بنی ہوئی ہے، مسجدیں دوزخ، جہنم۔ ایک فتویٰ ہے ہمارے علماء بتاتے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں بتاتے، میں نہیں جانتا کیوں نہیں بتاتے، لیکن اگر ہے تو بتاؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کسی ایک شخص کو جب ہم نے مؤذن چن لیا یا امام بنا لیا، اب اس سے نچلے درجے کے کام کروانا جائز نہیں ہے۔ اور فتوے کے اندر صاف صاف واضح طور پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان سے نالیاں صاف کروانا یا بیت الخلا کی صفائی کروانا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، چاہے بعد میں مجھ سے انفرادی طور پر پوچھ لینا آپ لوگ۔ شروع اسلام کے اندر بادشاہوں کا یعنی کہ خلافت کا دور تھا، خلافت۔ امام یا مؤذن کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، وظیفے بیت المال سے۔ پھر خلافت کا دور ختم ہو گیا، کچھ ملکوں کے اندر یہ کہانی ہوئی کہ دارالاسلام ہی ختم ہو گیا، کافروں کی حکومت آ گئی۔ کچھ جگہوں پر حال یہ ہوا کہ بادشاہ مسلمان تو تھے لیکن انہوں نے شاہی خزانوں میں ناجائز تصرف کرنا شروع کر دیا۔ اس سے علماء کی جو وظیفے مقرر تھے اس پر بڑا فرق پڑا، بڑا فرق پڑا۔ لہذا علماء نے اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسجدوں کو مدرسوں کو چھوڑ کر تجارت میں اپنا جو ہے سہارا لینا شروع کر دیا۔ کوئی کھیتی کرنے لگا، کوئی تجارت کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ ایک وقت یہ بھی تھا کہ علماء ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے اور اذان کے نماز کے وقت میں آ کر اذان و نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ لیکن ہم جانتے ہیں ضرورتیں سب کی الگ الگ ہیں، ضرورتیں سب کی الگ الگ ہیں اور حالات بھی سب کے الگ الگ ہیں۔ لہذا جیسی ضرورت پڑتی گئی پھر علماء کرام نے اپنے کام کو توجہ دینی زیادہ شروع کر دی، اپنے کام میں زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے پھر مسجد کی طرف توجہ نہ دے سکے، کیونکہ مسجد سے تو کچھ ملتا تھا نہیں۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، دھیان سے سننا میری بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، امام کی کوئی تنخواہ نہیں، مؤذن کی کوئی تنخواہ نہیں،
میں نے کہا نا دھیان سے سنیے گا بات. ان کا فتویٰ ہے, کوئی تنخواہ نہیں. جب یہ صورتحال پیش آئی اور انہوں نے دیکھا کہ علماء دین اور وقت کے علماء اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ گئے, ایسے تو دین ضائع ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں یا دکانوں پر کام کر رہے ہیں, اگر ٹھیک 5 بجے اذان نہیں ہوگی تو لوگوں کو پتہ کس چلے گا نماز کتنے بجے ہونی ہے. لہذا پھر علماء احناف نے اپنے فتوے کو بدلتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ دیا کہ علماء کرام کو اور مؤذنین کو اتنی تنخواہ دو کہ وہ اپنی زندگی فارغ البالی کے ساتھ گزار سکیں. اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے, میرے الفاظ نہیں ہے, میں جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے اتنی تنخواہ دو کہ جب دروازے سے نکلے تو ان کا ایک نوکر دروازہ کھولے. یہاں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. عام طور سے ہمارے ماحول میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام یا کوئی مؤذن کسی مسجد سے منسلک ہے, کسی مسجد سے جڑا ہوا ہے, تو مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم بھی ہے. اگر مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم بھی ہے, یعنی کہ مدرسے میں پڑھاتا ہے یا ٹیوشن پڑھاتا ہے, پھر ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, دوسری جگہ سے کما تو رہے. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی کا ایک تجارت کا سسٹم ہو اور کرائے پر مکان دے رکھا ہو, وہ اپنے کرایہ داروں سے یوں کہتا ہے مجھے کرایہ کم دو میں تو کما رہا ہوں, کہتا ہے؟ بولو کہتا ہے؟ نہیں کہتا. علماء نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی اجرت, ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر دینی چاہیے. جس بندے کے اندر جتنی صلاحیت ہو اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو تنخواہ دینی چاہیے. ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے آج؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, امام کی یا مؤذن کی, ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی, اور جس نے ان کو رسوا کیا اس نے مجھے رسوا کیا. آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے ان لوگوں کے ساتھ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ لوگوں ہرگز یہ مت سمجھنا کہ مسجد کا امام یا مؤذن باہر جا کر کما نہیں سکتا. ہم لوگ کما سکتے ہیں اور تم سے اچھا کما سکتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کے الفاظ بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ہم کما سکتے ہیں اور تم سے اچھا کما سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا پھر نورانی قاعدہ کون پڑھائے گا تمہارے بچوں کو؟ پھر اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کون بتائے گا؟ پھر اگر رمضان میں تراویح کے لیے حافظ نہیں ملا تو کہاں جاؤ گے؟ علماء اگر اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو یقین مانو ہمارے بچے بے دین اٹھیں گے. پھر اس لیے کہ نورانی قاعدے سے لے کے قرآن مجید تک اور قرآن مجید کے ترجمے سے لے کے تفسیر تک, حدیث ہے, تفسیر ہے, تاریخ ہے, جتنی چیزیں ہیں یہ کون دے رہا ہے ہمیں؟ کوئی ڈاکٹر دے رہا ہے؟ یہ کون دے گا؟ یہ صرف اور صرف عالم دین دے گا, اور کوئی نہیں دے سکتا. تو ایک مسجد کے بارے میں پتہ چلا تھا, ایک امام صاحب تھے, 10-12 سال نماز پڑھائی انہوں نے, 10-12 سال مسجد کی خدمت کی. 12 سال کے بعد وہاں کے لوگوں نے کہا ان کی قرات ٹھیک نہیں ہے, دوسرا امام رکھو. اس کی قرات کا آپ کو 12 سال بعد پتہ چلا؟ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ایک شخص تھا جب جوان تھا تو امامت کرتا تھا, لاؤڈ اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں تھی, مجمع کے دور تک آواز جاتی تھی, کیا امام ہے ہمارا, واہ ماشاءاللہ. بوڑھا ہو گیا, آواز بیٹھ گئی, ہٹاؤ اس کو دوسرا رکھو. اچھا جی, جب تک آپ کو ضرورت تھی تو وقت نکل رہا تھا, معاف کیجیے گا. یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, اور جب اس کو آپ کی ضرورت ہے تو دوسرا امام رکھو. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ماحول میں ان باتوں کو دیکھ رہا ہوں.
ہمارے یہاں ایک طوفان بدتمیزی ہے بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر آج. شیطان کبھی بھی آپ کو اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ کے اوپر شک نہیں دلائے گا. وہ جانتا تم اس کے خریدار نہیں ہو. وہ سب سے پہلے تمہیں پہلی سیڑھی پر چڑھائے گا اور پہلی سیڑھی اپنے علماء کی بے ادبی کرو. اس کے بعد صحابہ کا نمبر, اس کے بعد اللہ کے رسول کا نمبر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا نمبر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہیں رک جاؤ, اللہ کا واسطہ یہیں رک جاؤ, جہاں ہو وہیں رک جاؤ. میں جن لوگوں کے نام میں نے ابھی لیے یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. وقت کے علماء کی عزت کرو. اللہ کا شکر ہے میں کھلے مزاج سے بات کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی میں نے اپنے علماء کی طرف کبھی ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کہی. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اپنے علماء کے بارے میں میں نے کوئی اس طریقے کی بات کی ہو. عالم ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے, آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. ایک ڈاکٹر ہے, آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. وہ مر گیا. جو پراپرٹی اس نے چھوڑی ہے, ڈاکٹر کا بیٹا اندھا ہے. ڈاکٹر صاحب آنکھوں کے اسپیشلسٹ تھے, بیٹا اندھا ہے. جو پراپرٹی اس نے چھوڑی ہے اس پراپرٹی کا حقدار کون ہے؟ وہ اندھا بیٹا یا کوئی آنکھوں والا؟ کون حقدار ہے؟ بیٹا ہی حقدار ہے نا, اس لیے کہ وہ وارث ہے. حالانکہ باپ آنکھوں کا اسپیشلسٹ تھا لیکن یہ اندھا ہے, پھر بھی یہ وارث ہے. ایک پہلوان ہے, وہ مر گیا, اس کا بیٹا ہے لیکن لنگڑا ہے. اب لنگڑا ہے لیکن کون اس کا وارث کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تندرست آدمی اس کا وارث نہیں بنے گا. یہ بیٹا لنگڑا ہے لیکن وارث یہی بنے گا. عالم ہے چاہے جیسا بھی ہو. عالم نبی کا وارث ہے چاہے جیسا بھی ہو. میں ایک آخری بات کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں. مثال کے طور پر ہم میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کو شوگر ہو گئی اور گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر ہے, دوائی دو. ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہیں یہ شوگر واقعی ہے, میں نے چیک کری ہے, یہ لو دوائی. 2 کام کرنا, دوائی کھانا, مٹھائی سے پرہیز کرنا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ دوائی کھانا, مٹھائی سے پرہیز کرنا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن شوگر مجھے بھی ہے. کیا کہا؟ میں ڈاکٹر ہوں لیکن شوگر مجھے بھی ہے. اتنی دیر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ایک صاحب آئے, ارے ڈاکٹر صاحب میرا کام چل گیا, یہ لیجیے مٹھائی کھائیے. اب شوگر پیشنٹ کو بھی ہے, شوگر ڈاکٹر کو بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے لڈو دیا, کھا لیا. آپ کیا کہیں گے؟ ارے ڈاکٹر خود کو شوگر ہے, پرہیز کرتے نہیں, مجھے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہو. اگر تم پرہیز نہیں کرتے تو میں بھی پرہیز نہیں کروں گا. بتاؤ یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ آپ بتاؤ. عقل مند انسان کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کو شوگر ہے, مٹھائی کھاتا ہے, کھائے, مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے اپنی بیماری ٹھیک کرنی ہے تو میں تو پرہیز کروں گا نا. یا میں بھی ڈاکٹر کے نقش قدم پر چلوں گا؟ میں ڈاکٹر کا عمل دیکھوں گا یا اس کی نصیحت دیکھوں گا؟ بتاؤ کیا دیکھوں گا؟ ڈاکٹر کا عمل دیکھوں گا یا اس کی نصیحت دیکھوں گا؟ نصیحت دیکھوں گا. اور علماء کا کیا دیکھتے ہیں؟ نصیحت دیکھتے ہیں, عمل. علماء کے لیے بات کر رہا ہوں, علماء کے لیے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے. میں ایک بار اور کہہ رہا ہوں, اللہ کے واسطے. علماء کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عالم جیسا بھی ہو پھر بھی عالم ہے. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے, حافظ قرآن جس نے قرآن کا حفظ کیا ہوگا لیکن اس کی زندگی بدعملی والی ہوگی, جوا کھیلتا تھا, شراب پیتا تھا, گالی دیتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, چاہے کچھ بھی کرتا تھا, لیکن حافظ ہونے کی برکت یہ ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم پہ ڈالا جائے گا. جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. جہنم کی آگ کہے گی یا اللہ تیرا کلام اس کے سینے میں تھا, اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے اندر آیا, لیکن میرے اندر سکت نہیں, میں اس کو جلاؤں. تو جس کو جہنم کی آگ نہ جلائے, جس کو قبر کے کیڑے نہ کھائیں, اس کے بارے میں ہم کئی جگہ تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں, وہ امام صاحب نے نماز پڑھائی, سنت نہیں پڑھی, گھر چلے گئے. ارے یار ہمارا امام سنت ہی نہیں پڑھتا. اب یہ اعتراض آپ کا امام کے اوپر نہیں, اللہ کے رسول کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول کے اوپر ہے. صحابہ کرام نے
کبھی بھی اللہ کے رسول کو سنت نماز مسجد میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی، سوائے تراویح کے۔ نماز سے پہلے کی سنت نماز ہو تو بھی اللہ کے رسول گھر سے پڑھ کر آتے تھے، اور صحابہ کرام باہر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کب حجرے سے باہر تشریف لائیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ رمضان کے موقع میں صحابہ نے اتنا انتظار کیا کہ فجر کا وقت قریب آ گیا، اتنا انتظار کیا۔ اور اللہ کے رسول کا طریقہ یہی تھا کہ نماز پڑھا کر گھر چلے جاتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سنت نمازیں پڑھو، نفل نمازیں پڑھو۔ ہم گھروں میں نماز تو پڑھتے نہیں، ٹی وی ضرور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو آدمی اپنے گھر میں سنت پڑھ رہا ہے اس پر تو اعتراض ہے، جو ٹی وی دیکھ رہا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ لہذا میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں، اور میں نے یہاں ابھی اثر میں بھی 2-3 دن پہلے کہا تھا، علماء کے سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک وہ زبان سے بول کر سمجھاتے ہیں، ایک وہ عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں۔ لہذا کبھی کسی عالم کے بارے میں بدگمانی مت پالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ہم نے اپنے ایک استاد کے بارے میں سنا، وہ عشاء کی نماز پڑھے تھے، حجرے میں چلے جاتے تھے، لوگ ان سے بدگمان ہو گئے، یہ سنت نہیں پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ آپ لوگ پڑھو، حدیث پڑھو تو ابھی تو پتہ چلے نا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ ہمیں تہجد پڑھنی نہیں، اس لیے وتر پڑھ کے گھر جاتے، اور اگر کوئی وتر پڑھے بغیر چلا جائے تو اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ وتر نہیں پڑھتا۔ اور سب سے بڑا شیطان کا ہمارے اوپر جو دھوکہ اور پھندا ہے وہ یہ کہ عالموں سے پوچھو مت۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سننے میں آئی ہے، نہیں پوچھنا مت، پوچھو گے تو قائل کر لے گا۔ ارے کم سے کم پوچھو تو صحیح، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کون سا عمل وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کون سا عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ نہیں پوچھیں گے تو قائل کر لے گا، کیا بات ہے، پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص ہم سب کی اس بات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علماء کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر، اسلام پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، بہت نازک اور بہت حساس موضوع تھا جو میں نے آج آپ کے سامنے چھیڑا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان سے نکالتے ہوئے کتراتا ہے۔ ہر بندے کا مزاج الگ ہے، ہر آدمی کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی زبان سے بعض باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جس کی گرفت ہو جاتی ہے، بھائی یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ بات ان کو زبان سے نہیں نکالنی چاہیے تھی۔ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔